نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز وجل في سورة هود وما من دابة في الأرض إلا على رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين قال عز وجل في نفسه السورة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقال عز وجل في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ ہود کی 5 آیات کو ڈاکٹر صاحب نے کل اس کا بتا دیا تھا خلاصہ۔ اس کا جو انٹروڈکشن تھا اس سورہ کا وہ تھوڑا رہ گیا تھا، اس آیات کا جو تجزیہ ہے اس کے متعلق حدیث نبوی ہے۔ اس سورہ کے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے تھے، آپ کے بالوں میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں سفیدی آ گئی تھی، بال سفید ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر بسم اللہ آیت 1 سے 24 تک اللہ کی نعمتیں اور بندوں کی ناشکری کا بیان ہے۔ 25 تا 102 رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے۔ 103 تا 111 ایمان بالآخرت کے متعلق ہے۔ 112 تا 115 اہل ایمان کے لیے ایمان افروز ہدایات ہیں۔ 116 تا 133 نافرمانوں کے لیے اس میں وعید سنائی گئی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آیت بائی آیت اس کا شروع کرتے ہیں خلاصہ۔ آیت 5 تک تو ہو گیا تھا کل۔ آیت 6 سے ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ جو ہے اپنی تمام جو مخلوقات ہیں ان کے رزق کا ذمہ لیتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی بسنے والی مخلوقات ہیں اس زمین پر کہ اس کے رزق کا ذمہ اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کس مخلوق کا ٹھکانہ مستقل کہاں پر ہے اور عارضی طور پر اس وقت وہ مخلوق کہاں پر ہے۔ الغرض کہ اللہ اپنی مخلوقات کے حال سے اچھی طرح واقف ہے۔ پھر آیت نمبر 7 تا 9 اللہ کی عالی شان قدرت اور کافروں کی کج فہمی کا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ اللہ کی قدرت کو، اس کی عالی شان قدرت کو۔ اللہ نے اس میں یہ بتایا کہ اللہ نے 6 دنوں میں یا 6 مراحل میں اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا، ان میں بتایا گیا کہ اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا، اور اس بات سے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے حسب ذیل تصور کو تقویت ملتی ہے کہ اللہ نے کلمہ کن کہا کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کلمہ کن کہا تو ایک ٹھنڈا نور وجود میں آیا جس سے انسانوں کی ارواح اور فرشتوں کو بنایا گیا۔ پھر ان کے بعد اس مرحلے کے بعد ہمیں پتہ ہے، ہم سورہ اعراف میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ نے ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ یہی نہیں پوچھا ان سے کیا تمہارا میں اللہ نہیں ہوں، ان سے رب پوچھا۔ رب کے معنوں میں سب کچھ آ جاتا ہے، پروردگار، پالنہار، پرورش کنندہ، خالق، مالک، رازق، سب کچھ یہ ورڈ کور کر لیتا ہے۔ تو ہم نے کہا قالوا بلا، ہم سب نے مل کے کہا تھا، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، شاہدنا، ہم سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے دوبارہ کلمہ کن کہا جس سے بڑے بڑے یہ آتشی قرے وجود میں آئے۔ اللہ نے تب اس وقت جنات کو آگ سے تخلیق کیا۔ زمین بھی ایک اسی طرح کا ایک آتشی قرہ تھا جو رفتہ رفتہ ٹھنڈی ہو گئی، اس سے بخارات اڑ کر اوپر گئے اور بعد بادام منجمد ہو کر زمین پر بارش کی طرح برسے۔ اب زمین پر پانی ہی پانی تھا اور اسی پانی پر اللہ کا اقتدار تھا۔
اس کے بعد زمین گرم ہونے کی وجہ سے سکڑتی چلی گئی، گرم زمین پانی کی وجہ سے سکڑتی چلی گئی، اس سے کہیں نشیب کہیں فراز وجود میں آئے، نشیب میں پانی آ گیا جیسے سمندر ہیں، اور فراز پر خشکی۔ تو اس کے ملنے سے جو گارا وجود میں آیا، اس سے اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنایا۔ لیکن یہ کیوں سب کچھ؟ اللہ نے اس کو بیان کیا بعد میں۔ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے تم میں جو بہتر عمل کرتا ہے اللہ کے لیے۔ یہ بھی بار بار ہے، سورہ ملک میں بھی ہے، سورہ آگے چل کے سورہ الکہف میں بھی آئے گا کہ زندگی موت کو ایجاد کرنا اللہ نے اس لیے کیا کہ اللہ دیکھے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور پھر دوبارہ جب انسان اس دنیاوی زندگی کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس سے امتحان جو ہے اس کا نتیجہ سنایا جائے گا، اس کی مصرولیت ہوگی، اور پھر اس کے بعد نتیجہ سنایا جائے گا۔ یہ لوگ وہ سمجھ ہی نہیں سکے، اور اس دوبارہ جی اٹھنے کو اسی لیے وہ اس سے انکار کر رہے تھے، اور تنزن پوچھتے تھے۔ جب ہر طرح سے ان پر حجت تمام ہو جاتی، وقت کا رسول ساری قوموں پر اور کفار مکہ پر بھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ کردار، عمل صالح اور دلائل سے ثابت کر دیا اپنی حقانیت کی، رسالت کی حقانیت کی، اور جو کوئی بھی صحیفہ یا کتاب دی جاتی اس کو وہ رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا، تو وہ آخر میں ان کی وہی رٹ آ جاتی تھی، لے آئیے عذاب اگر لے کے آ سکتے ہیں، لے آئیے عذاب اگر لے کے آ سکتے ہیں، تو یہی رٹ آ جاتی تھی سارے لوگوں کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 11 میں ہے انسان کی کم ظرفی کا ذکر ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ تربیت، تزکیہ نفس کتنی اہم چیز ہے، یہ عبادات کا نظام جو ہے کتنی اہم چیز ہے۔ اگر کسی کی تربیت نہیں ہوئی ہے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور لمبے چوڑے گلے شکوے کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ان کو بھلائی دے دی جائے تو وہ اترانے لگتے ہیں، میں نے تو علم پہ اپنے پہ یہ حاصل کیا، یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا، دیکھا میں نے یہ کر دیا، دیکھا میں نے وہ کر دیا، یہ سچویشن۔ تو گویا دونوں حالتوں میں خود پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ اس کے برعکس تو دوسرا کردار ہے جو تربیت یافتہ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، مومن ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دونوں حالتوں میں بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل آ گئی تو صبر کرتے ہیں، اور بھلائی اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو اس پر شکر کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بڑا عجیب ہے کہ مشکل آ جائے تو صبر، خوشی آ جائے تو شکر، دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی طرف ہی جھکے ہوئے ہیں، اللہ سے ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر آیت 12 سے 14 میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ ان آیات میں کافروں کے دو اعتراضات کا ذکر ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو کیوں نہیں ان پر کوئی خزانہ اتارا گیا یا کوئی فرشتہ ان کی حفاظت کے لیے مامور ہوتا ہے؟ ان کا یہ اعتراض۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ان تک پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، جواب طلبی اللہ ان سے خود ہی کر لے گا۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے اس کو۔ پھر اس میں یہ چیلنج دیا گیا کہ تم ایسے کرو، 114 صورتیں ہیں نا قرآن میں، اس وقت جتنی بھی، ہمیں تو پتہ ہے اس وقت 114 ہے، اس وقت جتنی بھی نازل ہو چکی تھیں صورتیں، اس طرح کی 10 صورتیں بنا لاؤ، چھوٹی بڑی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ پچھلی صورت میں سورہ یونس میں تھا کہ ایک ہی بنا لاؤ صورت، چیلنج دے دیا گیا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب نے پیچھے صحیح کہا تھا، اٹیمپٹ نہیں کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی کر لیں گے، لیکن ان کی یہ شرافت کہہ لیں یا وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، اٹیمپٹ نہیں کیا کسی نے۔ اللہ چیلنج دیتا ہے، تم چاہے پوری نوع انسانی اکٹھی ہو جائے، چاہے جن کو بھی بلا لو، اور بھی جن کو اپنے مددگار کوئی ہو سکتے ہیں تو ان کو بھی بلا لو، اگر لے کے آ سکتے ہیں تو اس طرح کی کتاب بنا کے لے آؤ۔ ان کی یہ انہوں نے اٹیمپٹ نہیں کیا اس چیز کو۔
پھر اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیلنج قبول نہ کریں تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آیت 15 سے 16 میں یہ بتایا گیا کہ انسان طے کر لے کہ وہ دنیا کا طلبگار ہے یا آخرت کا طلبگار ہے، کہ وہ جو کوئی بھی محنتیں کرے گا، کوئی بھی اس دنیا کے لیے کرے گا، اللہ کہتا ہے ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جو کوئی اس طرح محنت کرے گا کہ آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے گا، دنیا سے بھی اس کا پرپورشن کے مطابق حصہ لے اور آخرت کو وہ پیش نظر رکھے گا، اللہ کہتا ہے ہم دونوں جہانوں میں، اس دنیا میں بھی اس کو بھلائی دیں گے اور آخرت میں بھی اس کو بھلائی دیں گے۔ آیت 17 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سب سے بڑا گواہ قرآن مجید ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ حیات مبارکہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ولادت سے لے کر ظہور نبوت تک انتہائی پاکیزہ تھی، اعلیٰ کردار۔ دیکھیے مکے میں کوئی ایسا شخص ہے، کوئی نہیں ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا۔ یہ ان کی جو ہے، اس کے بعد قرآن کا نزول اس بات کی سچائی پر مہر تصدیق کرتا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن بڑے حکمت برے قرآن کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اس حکمت برے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، اور سیدھے راستے پہ ہیں، علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ العزیز الرحیم کی طرف سے نازل کرتا ہے یہ قرآن۔ اللہ قسم کھا رہا ہے اس چیز کی، تو اس سے بڑی گواہی اور کیا ہوگی۔ پھر اس سے آگے چل کر آیت نمبر 18 سے 22 تک سب سے بڑے ظالم اور بد نصیب لوگوں کا ذکر ہے۔ سب سے بڑا ظالم گروہ کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کہتا ہے، شرک کرے، جھوٹی بات کو منسوب کرے، یہ ہے سب سے بڑے ظالم۔ اور اس روز کئی گواہ ان کے اس ظلم پر گواہی دیں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، مطلب آخرت کے دن، اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے لاؤ، لے کے آؤ اپنے شریکوں کو، لے کے آؤ اپنے حامیوں کو، لے کے آؤ اپنے رشتہ داروں کو۔ اللہ کہتا ہے ان سے اس دن ان کی سماعت اور بصالت سلب کر لے گا، اللہ اس دن محروم کر دیے جائیں گے اور خسارہ پائیں گے۔ آیت نمبر 23 میں سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ سعادت مند کون لوگ ہیں، کہ سعادت مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اچھے اعمال کریں، زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ کے احکامات کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر تسلیم خم کریں، یہ ہے خوش نصیب، یہ ہے سعادت مند لوگ۔ پھر آیت نمبر 24 میں بد نصیبوں اور خوش نصیبوں کی مثال دی گئی ہے، کہ بد نصیب لوگ جو ہیں در حقیقت اندھے اور بہرے ہیں، اس کے مقابلے میں خوش نصیب لوگ سننے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر وہی طرح لا یستوون، ہرگز نہیں، کسی طرح بھی اللہ ان کو برابر کرنے والا نہیں ہے۔ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے وہی کہ جو انبیاء علیہم السلام کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے، یہاں پر ذرا تفصیلی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیلی آیا تھا سورۃ الاعراف میں، ان کا ذکر ادھر تفصیلی نہیں ہے، جبکہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا ذکر تفصیلی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر تھوڑا سا ہے، لیکن ان 5 انبیاء کا علیہم السلام کا ذکر تفصیلی ہے۔ آیت 25 سے لے کر 31 تک جو نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ جو کشمکش اس وقت چل رہی تھی، میں نے آپ کو ایک آیت سنائی، اس میں شروع میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ سورہ ہود کے آخر میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے جو قصے ہم آپ کو سناتے ہیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ان انبیاء کے جو ہیں قصے آ رہے ہیں، اس میں کشمکش میں نوح علیہ السلام اپنی قوم میں آتے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی دعوت، اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم نے ٹھکرا دیا، کوڑا جواب دے دیا، بلکہ طنز کیا، آپ بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہیں،
اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا تھا. اور پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اور چیز ایڈ کی کہ اگر ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ کے پاس یہ کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو آپ اہل ایمان کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے جو کم حیثیت والے، آپ وہ تو گھٹیا کا ورڈ یوز کرتے تھے، کم حیثیت والے لوگ اور مفلس لوگ ہیں، ہم ان کے درمیان آپ کے پاس کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، دیکھو میں تمہارے درمیان ایک پاکیزہ زندگی بسر کر چکا ہوں، یقین ہے. پھر اللہ نے مجھے نبوت کے لیے پسند فرمایا، میری دعوت بے لوث ہے، میں تم سے کوئی حلوہ مانڈا نذرانہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا. کبھی میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں سپر ہیومن بینگ ہوں، نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا میرے پاس خزانے ہیں. میں نے تو صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اس نے رسول بنایا ہے، اللہ نے رسول بنایا ہے. اور جو مجھ پر ایمان لائے ہیں وہ معاشی طور پر یا معاشرتی طور پر حیثیت میں اگر کچھ کم ہے تم لوگوں سے، تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں ان کا مرتبہ و مقام بلند ہے. اگر میں انہیں تمہارے کہنے پر اپنے سے علیحدہ کر دوں تو کوئی مجھے اللہ کی سزا سے بچا نہیں پائے گا. آپ دیکھیے، عبداللہ ابن مکتوم آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نابینا ہے، کچھ سوال پوچھنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سرداروں کو دعوت دے رہے ہیں. ہلکا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بے رخی برتی ہے تو اللہ نے ادھر ہی روک دیا، ہم پڑھیں گے سورہ بس میں جائیں گے. نبی نہیں، ایسے نہیں کرنا، آپ نے یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے. یہ بات تھوڑا سا ہوا ابھی معاملہ، حتیٰ کہ فطری سی بات ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، کوئی بیچ میں آ کو ٹوکے آپ کو تو اچھا نہیں لگتا. ہلکی سی بے رخی اللہ نے روک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں کرتے. تو نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنے سے علیحدہ کروں گا تمہاری خواہش کے مطابق تو اللہ کی سزا سے مجھے کون بچائے گا. پھر آیت نمبر 32 سے 35 میں نوح علیہ السلام سے وہی بات آ گئی. پھر جب دلائل سے، اعلیٰ کردار سے، اچھی زندگی سے، عمل صالح سے ثابت کر دیا گیا بات کو حق ہونا، تو پھر وہی بات آ گئی نوح علیہ السلام کا سے ان کی قوم کا عذاب لانے کا مطالبہ، کہ بجائے دعوت قبول کرنے کے انہوں نے کیا کیا، پھر لے آؤ، اگر تم کہتے ہو تو عذاب کیوں نہیں لے کے آتے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں، عذاب تو اللہ ہی لے کے آئے گا، اگر آ گیا تو بچ نہیں سکو گے، یہ تمہیں میں بتا دوں. اگر اللہ نے تمہیں برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میری خیر خواہی اور نصیحت کوئی کام نہیں آئے گی. تمہارے پاس اس وقت مہلت ہے، ٹائم ہے، اچھی طرح سوچ بچار کر لو، غور کر لو میری دعوت پہ. پھر آیت نمبر 36 سے 39 تک اس میں بتایا گیا کوئی بھی جو اہل ایمان کا مذاق اڑائے گا تو پھر اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا. جب اللہ نے آگاہ کیا نوح علیہ السلام کو کہ بس کریں باپ، اب ان میں کوئی خیر نہیں ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن آ چکا ہے، جتنے ایمان لے کے آنے تھے اللہ کو تو معلوم ہے لے کے آ چکے، 950 برس کی تبلیغ ہو چکی، اب جو ہے ان لوگوں میں کچھ بھی خیر کا پہلو نہیں رہا. اب آپ ہماری نگرانی میں ایک کشتی بنائیے. اور جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اب کشتی تو ارد گرد تو کوئی پانی نہیں ہے، خشکی پہ بنا رہے ہیں، لوگوں تمسخر اڑا رہے ہیں کہ جو بڑے میاں کی جو ہے نا عقل کو کچھ ماری گئی ہے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ دیکھیں خشکی پر کشتی بنا رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے آگے کہا کہ اس وقت تو تم مذاق اڑا رہے ہو نا، یہ دیکھنا تم ادھر ہی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کشتی چلے گی، پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے اور دیکھنا کس کے لیے رسوا کن عذاب آنے والا ہے. تو یہ اس آیات میں بتایا گیا. پھر آیات 40 سے لے کے 44 تک پھر عذاب آنے کا ذکر ہے. جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا تو نور ابل پڑا، آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا اور پانی کی سطح بلند ہونی شروع ہو گئی. اللہ نے نوح کو کہا علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کو سوار کیجئے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اس وقت آپ کے آس پاس ایک ایک جوڑا اس کا کشتی میں سوار کر لیجئے. اور ایسا سیلاب آیا ہے، شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایک موج پہاڑ جتنی موج تھی اس کی طرح بلند ہو رہی تھی. پھر یہ ساری قوم غرق ہو گئی. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، تو اس میں بیٹے تو ان کے 4 تھے، لیکن ایک بیٹا جو جس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ان کی دعوت قبول نہیں کی تھی، نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں،
میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی بچانے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات ہے، کوئی نہ بچے گا آج۔ تو اتنے میں ایک موج ان کے درمیان آ گئی اور اس نے اس کو غرق کر دیا۔ اب اگلی آیات دیکھیے، بڑی ہی اہم، 45 سے 49 تک۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سفارش کی، اور وہ قبول نہ کی گئی۔ 950 برس کی تبلیغ کی ہے، 950 برس اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کی ہے نوح علیہ السلام نے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، دین کو اگر لوگ ایمان لے آئیں غالب کرنے کی کوشش کی ہے۔ صبح میں پکارا، شام میں پکارا، رات میں پکارا، گروپ میں پکارا، اکیلے اکیلے کو پکارا، ہر طرح سے کوشش کی نوح علیہ السلام نے۔ اب اس کا سفارش کا ذکر ہے اس میں۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ میرے گھر والوں کو محفوظ رکھے گا، اور بے شک تیرا وعدہ برحق۔ ترجمہ آگے سناتا ہوں جو اللہ نے کہا کیا تبصرہ ہے اس میں آیا۔ اے نوح، یہ بچہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ یہ اس کے اعمال غیر صالح تھے، یہ بگڑا ہوا کام تھا، اور مجھ سے ایسی چیز کا سوال مت کرو جس کا تمہارے پاس علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ورنہ تم بھی ہو جاؤ گے جذباتی لوگوں میں سے، نادان لوگوں میں سے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اس چیز کا تجھ سے سوال کروں کہ جس کا میرے پاس علم نہیں ہے، اگر اللہ تو نے مجھے بخش نہ دیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب ذرا غور کیجئے، 950 برس کی تقریر، اور ہمارے ارد گرد دیکھیے شفاعت باطلہ کے کتنے تصورات ہیں۔ اس کے منہ سے بڑھ کر کوئی ادا کر سکتا ہے اللہ کی تبلیغ کا حق؟ 950 برس، ذرا غور کیجئے کتنے تصورات ہیں کہ مجھے یہ بخشوا لے گا، مجھے وہ بخشوا لے گا، مجھے یہ کہہ دے گا۔ کیا یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے، معاذ اللہ تم معاذ اللہ؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کل بیان کیا، اللہ کو تو ہر چیز کا پتا ہے۔ کسی کی جاب کے لیے، کسی کی سفارش کے لیے آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے اس کے فن کا نہیں پتا ہے، مجھے آپ کو ان کے اس شخص کے گر کا نہیں پتا ہے، اس میں کتنے گر ہیں، اس میں کتنے فن ہیں، مجھے پتا ہے۔ ہر کھلے اور چھپی چیز کا وہ جاننے والا ہے، کون اس کے دربار میں آ کے سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کسی کا اختیار نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سفارش کرے، ہاں جس کو وہ اجازت دے۔ سورہ آیت الکرسی میں بھی پڑھا ہے، سورہ نبا میں جا کے کوئی نہ بولے گا اس دن، جبریل بھی چپ کر کے کھڑے ہوں گے اس دن، فرشتوں کے سردار، کوئی نہ بولے گا اللہ کے ہاں قیامت کے دن، ہاں جس کو وہ اجازت دے۔ اور پھر بات کیا چیز اٹیچ کی اس کے ساتھ، اور وہ صحیح بات کہے، درست بات کہے، غلط بات نہیں کرے، غلط شفاعت نہیں کرے، نیکوکاروں کی بات کرے، پھر اور ہو سکتا ہے پھر اللہ اجازت دے دے۔ غلط بات کی اجازت نہیں ہوگی، جھوٹ کی اجازت نہیں ہوگی، سچ کی اجازت ہوگی۔ تو یہ ساری نفی کرتی ہیں یہ آیات اس غلط کانسیپٹ کو۔ پھر آیت نمبر 50 سے 52 تک اب آگے ہود علیہ السلام، ان کا تذکرہ شروع ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم میں بے لوث دعوت بیان کی ہے، اور اپنی قوم یعنی قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، اس کے ساتھ کیا اٹیچ کیا؟ اللہ سے توبہ کرو، یہ جو شرک تم کر رہے ہو نا اس سے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، اور اس کی برکات کا ذکر کیا۔ اگر تم اللہ کو اللہ کی توحید کو مانو گے، اس سے معافی مانگو گے، اس سے مغفرت مانگو گے، اس سے توبہ کو مانگو گے، تو کیا دے گا وہ تمہیں؟ اے میری قوم کے لوگوں، ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر بھیجے گا آسمان کو مسلسل برستا ہوا، مطلب نعمت آئے گی بارش سے، اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا۔ آیت 53 سے 57 تک پھر کشمکش شروع ہو گئی اس دعوت کے نتیجے میں۔ قوم نے اس دعوت کو سب سے پہلے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح جھٹلا دیا، کوڑا جواب، اور پھر یہاں ساتھ میں یہ اٹیچ کر دیا کہ لگتا ہے ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی آپ پر مار پڑ گئی ہے یا برا اثر آ گیا ہے جو آپ کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا کچھ بھی کر لو، یہ بے ضرر، یہ تمہارے معبود جو ہل نہیں سکتے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے، یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے، میرا بھروسہ خالصتاً اللہ کی ذات پر ہے، اور وہ اپنی مخلوق پر پورا اختیار رکھتا ہے، اس کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے،
اگر تم نے یہ پیغام قبول نہ کیا تو وہ تمہیں برباد کر دے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ پھر آیات نمبر 58 سے 60 تک قوم عاد پر اللہ کا عذاب۔ اس میں میں نے شاید آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ 7 دن 8 راتیں بڑا ہی برا عذاب تھا جو اللہ نے ان پر بھیجا۔ وہ سلسل طوفان پٹخ پٹخ کر مارا اس کو۔ اللہ کہتے ہیں کھجوروں کے تنوں کی طرح یہ پڑے ہوئے تھے جب طوفان ختم ہوا۔ ہم نے ان کو مٹا دیا اور ایک بھی نہ بدلہ چھوڑا ان کا۔ یہ کہتے تھے نا بڑے طاقتور ہیں، اور بھول گئے کہ اللہ ان سے زیادہ زوراور ہے، اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا ذکر ان آیات میں۔ پھر آیات 61 سے 63 تک صالح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے، اور صالح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی بندگی کی۔ اس کے ساتھ کیا کہا؟ اللہ کا شکر کرو، اس سے بخشش مانگو، اور لیکن قوم نے پھر وہی کورا جواب اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ صالح علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو تم میری پاکیزگی کا اعتراف کر رہے ہو، تم کہتے ہو کہ تمہیں مجھ سے امید تھی کہ میں قوم کا نام روشن کروں گا، اور اس کے برعکس میں نے جو ہے تمہارے آباء و اجداد کی جو تصورات تھی، غلط تصورات تم نے قائم کی، اس کی نفی کر دی ہے، اور تم خود گواہی دے رہے ہو کہ میں ایک پاکیزہ شخص ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اس نبوت اور رسالت کے عہدے پر فائز فرمایا ہے اور مجھ پر اپنے احسانات کی بارش کر دی ہے۔ اب تم لوگ یہ چاہ رہے ہو کہ میں تمہاری امیدوں اور توقعات کو تو پورا کروں، لیکن اللہ کی میں نافرمانی کر بیٹھوں گا، اللہ کی احسان فراموشی کر بیٹھوں گا۔ تو اگر میں نے ایسے کیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے؟ تو میں یہ کام ہرگز کرنے والا نہیں ہوں کہ تمہاری توقعات اور تمہاری امیدوں پر پورا اترنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کروں۔ پھر آیت 64 سے لے کے 68 تک قوم ثمود پر جو عذاب آیا، پھر انہوں نے ایک معجزہ اس میں کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے سامنے اسی وقت جو ہے پہاڑ سے اونٹنی برآمد کریں اور ہمیں دکھائیں۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس کے کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور نہ ہی اسے مار دینے کی کوشش کی جائے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اونٹنی کو مار دیا۔ صالح علیہ السلام نے پھر انہیں کہا کہ تمہارے پاس 3 دن کی اب مہلت ہے، ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، توبہ کر لو، میری دعوت کو قبول کر لو، توبہ کر لو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر تم نے 3 دن میں یہ کام نہ کیا تو چوتھے دن تمہارا پتہ کاٹ دیا جائے گا۔ اب یہ لوگ تو اور جری ہو گئے اور جو ہے تکبر میں مبتلا ہو گئے، نہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا، دیکھا تم نے کہا تھا ہاتھ نہیں لگانا، ہم نے تو مار دیا اس اونٹنی کو، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ صالح علیہ السلام نے کہا صرف 3 دن، زیادہ نہیں، صرف 3 دن۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو ہے نا ان سب کو ایک زلزلے کے ذریعے ان سب کو ہلاک کر دیا، ایک بھی نہ بچا، نست و نابود، نسیم منسیہ کر کے رکھ دیا گیا۔ اور کہ اللہ کہتا ہے کہ ایسے تھے جیسے کبھی آباد ہی نہیں تھے، وہاں پہ تھا ہی نہیں کوئی ادھر، ایسے کر دیا۔ پھر آیت نمبر 69 سے 73 تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس میں ان کو بشارت دی گئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی، اور ان کے پاس چند فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، لیکن انہوں نے کسی کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا خوف محسوس کیا، یہ کون لوگ ہیں جو کھا پی نہیں رہے؟ تو انہوں نے ان کو تسلی دی کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور قوم لوط پر ہم عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی دوران ان کی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سلام علیہا سامنے آئی، تو فرشتوں نے اللہ کی خوشخبری سنائی کہ آپ کو اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کو پھر آگے اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے گا، بیٹے اور پوتے کی۔ سارہ نے بڑا تعجب کیا سلام علیہا کہ میں تو بانجھ ہوں اور بڑھاپے میں پہنچ گئی ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے میں ہے، تو یہ کس طرح ہوگا؟ انہوں نے آیت یہ کا ترجمہ کچھ ہے کہ تم اللہ کے فیصلہ کے حوالے سے تعجب کرتی ہو جبکہ تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اے اہل بیت، بے شک اللہ کی حمد
جاری و ساری ہے اور بڑی بزرگی کرنے والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے وہ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اہل بیت سے مراد نبی اور ان کی زوجہ ہے۔ پھر آیت 74 سے 76 تک کہ ظالم قوم کے لیے نبی کی سفارش، وہ تو انڈیویجول تھا کہ ان کا بیٹا نوح علیہ السلام کا، کہ ظالم قوم کے لیے نبی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص، ابو الانبیاء، اللہ کے خلیل، کتنی نسبتیں ہیں اللہ کے ساتھ ان کی، انہوں نے سفارش کی کہ اس قوم کے بارے میں، تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم اس قوم کے بارے میں ہم سے بحث نہیں کرو، اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے جسے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ تو آگے آیات 77 سے 80 تک قوم لوط کی بے حیائی کا ذکر ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں پہنچے، اور یہ بڑے خوبصورت فرشتے تھے انسانی شکل میں، تو جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو تسلی دی کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ اس قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، سخت عذاب دیا جائے انہیں، آپ جیسے ہی صبح ہوگی نکل جائیے گا اپنے گھر والوں کو لے کے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیے گا، لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ آپ کی قوم سے ہمدردی ہے اور یہ انہی کے ساتھ برباد ہوگی آپ کی بیوی، وہ نہیں جائے گی۔ جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت لڑکے ہیں تو بھاگتے ہوئے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے انہوں نے دھاوا بول دیا لوط علیہ السلام کے گھر پہ۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا دیکھو تم مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہیں کرو، یہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں اپنی جائز شہوت پوری کرو، نکاح میں ان کو لے کر ان سے نکاح کرو، اللہ نے تمہاری تسکین کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نو تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں بنو۔ لوط علیہ السلام نے حسرت کی کہ کاش میرے پاس کوئی مقابلہ کی قوت ہوتی تو میں اپنے مہمانوں سمیت کسی محفوظ مقام پر چلا جاتا، پناہ لے سکتا۔ پھر آیت 81 سے 83 میں جب یہ معاملہ ہو گیا لوط علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے اس بستی کو، پھر فرشتوں نے جو کیا کیا اللہ کے حکم سے، سب سے پہلے تو تلپٹ کیا اس بستی کو، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ تلپٹ کیا، تلپٹ کرنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے، اس کی بارش ہوئی ہے اور ہر پتھر نشان زدہ تھا اور اسی کو لگا جس کو لگنے کا حکم تھا، اور اس طرح اللہ نے ان کو بھی نسیہ منسیہ کر دیا گیا۔ سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں یہ، یا کہہ لیں سدوم اور عمورہ کے شہر تھے یہ۔ پھر آیت نمبر 84 سے 86 تک شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام نے بھی سیم اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان کو جو اس قوم میں ہو گیا تھا، برائی آ گئی تھی، ناپ تول میں یہ کمی کرتے تھے اور رہزنی کرتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، فساد برپا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جائز ذرائع سے اپنی آمدنی حاصل کرو اور یہ خیر و برکت کا باعث ہے، حلال کماؤ حرام نہ کماؤ، ان کو روکا۔ پھر کشمکش شروع ہوئی اس دعوت کے نتیجے میں، تو قوم نے کہا شعیب کیا تم اس لیے نمازیں پڑھتے ہو اور کافی نمازیں پڑھتے ہو، اور کیا تمہاری نمازوں کا یہ نتیجہ نکلا ہے تو کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق مال کمانے سے روکتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے سامنے اپنی کردار کی پاکیزگی اور خاص طور پر اپنے قول و فعل کی مطابقت کو پیش کیا اور ان کو واضح کیا کہ میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کی نصرت کے سہارے تمہاری اصلاح ہے، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو اور تم پر اللہ رحم کرے۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں پتہ ہے کہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، اور ابھی تمہارے پاس سے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے لوط علیہ السلام کی جو قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ تو پھر وہی بات انہوں نے کہا لے آؤ اگر تم عذاب کو لے کے آ سکتے ہو۔ جب ثابت ہو گیا دلائل سے، اعمال صالحہ سے، اچھے کردار سے ثابت ہو گیا، پھر وہی بات، ان کے پاس کچھ بھی بات نہیں رہ گئی کفار کے پاس
کہ لے آؤ اگر تم عذاب کو لے کے آ سکتے ہو۔ پھر 94 سے 95 پہ عذاب کا ذکر ہے، ان پر بھی اسی طرح کا عذاب آیا جیسے صالح علیہ السلام کی جو قوم سمود تھی ان پر آیا تھا، زلزلے سے ان کو یا چھتری والے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر آیت 96 سے 99 میں آل فرعون کا برا انجام ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کی، ان کی بات نہیں مانی، بلکہ آل فرعون نے فرعون کی بات مانی، اس کی پیروی کی، اور اللہ کہتا ہے کہ ان سب جو ہے نا فرعونیوں کا جو حشر ہوگا نا فرعون کے ساتھ ہوگا، ان پر رہتی دنیا تک لعنت ہوتی رہے گی، اور قیامت کے روز بھی ان پر لعنت رہے گی۔ پھر آیت 100 سے 102 تک ہلاک ہونے والی قوموں کے انجام پر بصیرت افروز تبصرہ ہے کہ عذاب الہی کے ذریعہ جو ہلاک ہوئی، اللہ کہتا ہے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان پر حجت تمام کیے، برسب سال ہر سال کی محنت سے ان کو پیغام پہنچایا گیا، وقت کے رسول آتے رہے اور پیغام پہنچاتے رہے، عمل کر کے دکھاتے رہے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، مسلسل لگے رہے ہمارے رسول ان کو کنونس کرنے میں، ان کو پہنچانے میں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی، شیطان کی پیروی کی، اور اپنی ہٹ دھرمی پر ہی رہے، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا جو ہے، عذاب بھیجنے والا تو اللہ تھا لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے یہ ہوا ایسا۔ پھر آیت 103 سے 109 تک کہ بد نصیب کون اور خوش نصیب قوم، روز قیامت کا اس میں ذکر ہے کہ فیصلہ اس روز ہوگا، تو خوش نصیب جو اللہ کی جنہوں نے باتیں مانی، اللہ کی اطاعت کی، اس کے وقت کے رسول کی اطاعت کی، تو ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور وہ خوش نصیب ٹھہرائیں گے، بد نصیب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے، اور ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ پھر وہی بات آیت جو میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ کے کلام سے ہر دور میں اختلاف کیا گیا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو ایون انہوں نے تو کرنا ہی تھا اختلاف، انہوں نے تو جھٹلانا ہی تھا، کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعونیوں نے، ایون بنی اسرائیل نے بھی اختلاف کیا موسیٰ علیہ السلام نے کو جو اللہ نے کلام دیا۔ اللہ ایسے لوگوں کو چاہے وہ مسلمانوں میں سے بھی ہوں ان کو بھی مہلت دیتا ہے کہ اختلاف نہیں کرو، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہیں اللہ انعامات سے نوازے۔ پھر 112 سے 15 میں مشکل حالات میں اہل ایمان کے لیے اہم ہدایات دی گئیں، اور وہ یہ ہیں کہ شدید مخالفت کے باوجود حق پر ڈٹے رہیں، مخالفین کے ظلم کے رد عمل میں ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی اللہ آپ کو اجازت نہیں دیتا، جو شریعت کے خلاف ہو، کافروں کی طرف سے کسی بھی قسم کے سمجھوتے کی پیشکش قبول نہیں کریں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں اور وہ دیتے رہے ہیں۔ ایک ایسے کہ ایک دفعہ ہم بھی اللہ کی بندگی کر لیتے ہیں، اللہ کو پرستش کر لیتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کا مان لیں، ان کی پرستش کرنے میں نو، نمازیں جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجئے، تم آپ کی نیکیاں جو ہیں صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دی، آپ کی نیکیوں سے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ان کے جو طنز و تشدد ہے اس کے باوجود آپ جواب میں صبر کیجئے، اللہ کے ہاں صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ محفوظ ہے۔ پھر اس میں آیت 116 سے 117 میں یہ بتایا گیا کہ برائی کو روکنے والے ہی عذاب سے بچتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر مؤثر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو نا اور وہ لوگوں کو روک رہی ہو برائی سے تو اللہ عذاب نازل نہیں فرماتا، لیکن بہت تھوڑے جب لوگ ایمان لے کے آئیں اور لوگ زیادہ بدکار ہوں، بد کردار ہوں، تو پھر اللہ عذاب دیتا ہے۔ اور حق سے اختلاف، پھر اگلی آیت 118 سے 119 میں کہ حق سے اختلاف کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں، اس وقت بھی ہیں اور رہیں گے، ان آیات میں یہ بتایا گیا۔ آیت 120 سے 22 میں اللہ کا دو ٹوک اعلان کہ ہم نے آپ کو جو ہے سابقہ رسولوں کے حالات و واقعات بیان کر دیے ہیں آپ کی دل جوئی کے لیے کہ انہوں نے کتنی محنتیں کی تھی، کتنی کوششیں کی تھی، اور اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی کا سامان ہے، اور کافروں کے لیے کہ چیلنج ہے کہ اب تم جو کر سکتے ہو تم بھی کر لو، جو ہم نے کرنا ہے وہ تمہارے سامنے آ ہی جائے گا، گھبراؤ نہیں، تمہارے سامنے ہی لے کے آئیں گے۔ اور اللہ ان کے متعلق کفار مشرکین مکہ کے متعلق کہتا ہے کہ تم تو بہت چھوٹا سا جتھا ہو، جتھے تو وہ تھے پہلے والے،
تو تم کو ہم ادھر ہی شکست دینے والے ہیں، اسی حجاز میں ہی تم کو شکست دینے والے ہیں۔ پھر سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، سورہ ہود کا اختتام ہوا۔ یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ، اللہ اس کو کہتا ہے احسن القصص، کہ احسن القصص کہتا ہے، بہت خوبصورت قصہ ہے۔ اس میں 12 رکوع ہیں، 11 رکوع ہیں جو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کی گئے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اب یہ سورہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی جو ہے نا، مکے کی رہائش میں آخری ایام کی سورہ ہے، اور خبریں مدینہ پہنچ چکی تھیں، اور بنی اسرائیل کے حالات و واقعات ہیں اس میں، ان کا ذکر ہے اس میں۔ تو انہوں نے کچھ سوال پہنچائے مکہ والوں کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جائے، چیک کرنے کے لیے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ نہیں۔ پہلا سوال تو ذوالقرنین کے متعلق تھا، پھر دوسرا اصحاب کہف کے متعلق، اور تیسرا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ تو فلسطین میں تھے اور کنعان کے علاقے میں تھے، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ پھر روح کے متعلق بھی انہوں نے پوچھا۔ تو یہ سوال جو ہے کہ مصر میں ان کی آمد کیسی ہوئی بنی اسرائیل کی، اس کے متعلق پھر یہ سورہ بیان کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے پہلی بیوی میں سے اور 2 بیٹے جس میں یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین۔ اب جو 10 ستیلے بھائی ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، دل میں نفرت کرتے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو تھے نا، یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت آدمی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا دل ان کی طرف جو ہے نا مطلب جھکتا تھا۔ اب کیوں ہے یہ چیز، اب یہ صورت اس میں بیان کیا جائے گا کہ آیات کا تجزیہ کچھ یوں ہے کہ 1 سے 6 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خوش کن خواب کا ذکر ہے، 6 سے 18 میں برادران یوسف علیہ السلام کی سازش، 19 سے 34 تک یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر کے گھر میں آمد، 35 سے 53 تک حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں جیل میں رہے ہیں، 54 سے لے کے 57 تک یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے دربار میں، اب بادشاہ کے دربار میں، 58 سے 93 تک برادران یوسف علیہ السلام دربار یوسف میں، اب یوسف علیہ السلام کو عہدہ ملا جو، 94 سے لے کے 101 تک یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی مصر میں آمد ہوئی ان کی، 102 سے 111 تک یہ آخری رکوع انسانوں کی اکثریت کے طرز عمل پر بصیرت افروز تبصرہ۔ اب 1 سے 3 میں یہ بتایا گیا کہ قرآن ایک اہم فہم کتاب ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اس کے مضامین پر غور و فکر کر سکیں۔ آیت 4 سے 6 اس میں یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ ابا جان، میں نے دیکھا ہے کہ مجھے سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی تعویل جو ہے اللہ نے تعویل الحدیث سکھائی ہوئی تھی، وہ مطلب سمجھ گئے کہ اس کا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کا اپنے بھائیوں سے، ستیلے بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا، اور ان کو تذکرہ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے وہ حسد کی آگ میں جل اٹھے۔ پھر 7 سے 18 جو آیت میں جو انہوں نے سازش کی ہے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے ستیلے بھائیوں نے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہم سے، کیوں نہ یوسف علیہ السلام کا خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے کہ باپ ہمیں یوسف کو باہر نہیں جانے دیتے، ہمارے ساتھ بھی کھیلنے کودنے باہر نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے کنسرن شو کیا یعقوب علیہ السلام نے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، تم اپنی کھیل کود میں لگ جاؤ، یہ بھی چھوٹا ہے۔ تو خیر وہ ضد کر کے یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور پلاننگ تو انہوں نے پہلے کی ہوئی تھی، لیکن جو سب سے بڑا بھائی تھا ان میں، اس نے کہا کہ دیکھو اس کو قتل نہیں کرو، اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی قافلہ آئے گا، پانی لینے لگے گا تو وہ اس کو لے جائے گا جہاں بھی لے کے جانا ہوا، اس کو تم قتل نہیں کرو یہ اس کو نا۔ ان کو ترس آیا، انہوں نے بڑے بھائی کی بات مان لی۔
پھر بڑے بھائی نے کہا اس طرح تمہارا کام بھی چل جائے گا، یوسف سے تمہاری نجات بھی ہو جائے گی. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس تجویز کو مانا اور شام رات کو آئے عشاء کے وقت گھر، تاکہ جھوٹ بولیں تو ہمارے چہرے پر تاثر نہ ہو. انہوں نے کہا کہ ابا ہم یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ہم کھیل کود میں لگ گئے تھے اور بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، اور ان کی قمیض پر جو ہے نا وہ خون بھی لگا کے لے آئے کہ یہ دیکھیے آپ ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، لیکن ہمارے ثبوت کے طور پر یہ قمیض بھی لے آئے. اب ان کو تو اندازہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا میں صبر کرتا ہوں، میرا صبر جو ہے فصبر جمیل کا ذکر ہے اس میں، اور کہا کہ تمہارے نفس نے ایک بڑی بات کو تمہارے لیے آسان کر دیا. یہ انہوں نے ضرور کہا اپنے بیٹوں کو. پھر آیت 19 سے 22 میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں، اسی طرح ہی ہوا، ایک قافلہ آیا، اس نے جب اپنا برتن ڈالا کنویں میں تو یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کے باہر آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو غلام مل گیا. پھر انہوں نے تھوڑے سے پیسوں پہ مصر میں جا کے مصر کی طرف قافلہ جا رہا تھا ان کو فروخت کر دیا. ایک مصر کے ایک کوئی عہدیدار شخص تھا، اس نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچہ سے حسن سلوک کرو، اس بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں. اب یہ جو شخص تھا کوئی شہر کے انتظامی امور اس کے کا ذمہ دار تھا. اس کے گھر میں میٹنگز ہوتی تھیں اور بحث مباحثہ ہوتا تھا، لوگ شرکت کے لیے آتے تھے اس کے گھر میں. یوسف علیہ السلام بھی کیونکہ اس کے ساتھ ہوتے تھے تو شرکت کرتے تھے، تو انہوں نے یہ فن بھی جو مینجمنٹ کا ایڈمنسٹریشن کا اس سے سیکھ لیا. تو اللہ نے باتوں کی تہہ تک تو جو ہے پہنچنے کا فن یوسف علیہ السلام کو سکھانا ہی تھا. جب وہ بلوغت میں پہنچے تو اللہ نے اس کو نبوت سے سرفراز بھی کیا اور یہ فن سکھایا اللہ نے. آیت پھر 23 سے 29 تک یوسف علیہ السلام کے پاکیزہ کردار کی مثال ہے. جب آپ جوانی کو پہنچ گئے تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے. تو جو اس گھر میں وہ جو اس کی بیوی تھی، اس کا نام زلیخا تھا عزیز مصر کی، وہ ڈورے ڈالنے لگی یوسف علیہ السلام کو. اس نے دروازہ بند کیا، جب عزیز مصر گھر پہ نہیں تھا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مولا ہے جس نے مجھے بہت عمدہ مقام دیا ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. معاذ اللہ، مجھے اللہ معاف کرے، مجھے اس سے بچائے. پھر یوسف علیہ السلام دوڑے اور عورت ان کے پیچھے دوڑی اور اس نے پیچھے سے کرتا پکڑا، کرتا جب کھینچا تو پھٹ گیا. دروازے پہ انہوں نے عزیز مصر کو پایا، وہ شخص گھر آ گیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی پر ڈورے ڈال رہا تھا اور غلط کاری کرنا چاہتا تھا، تو اس کو عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے بس اتنا ہی کہا، نہیں یہ غلط کہہ رہی ہے، میں نے ایسا نہیں کچھ کیا. پھر ان کے ہی گھر والوں میں سے ایک بندے نے گواہی دی، دیکھو اگر اس کو نہیں پتا تھا واقعی کا، اس کو یہ پتا لگا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو اس نے کہا اگر تو یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر یوسف نے کچھ اقدام کیا ہے تو اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے بچاؤ کی کوشش کی ہوگی، عورت نے قمیض آگے سے پھٹ گئی ہوگی، تو پھر یوسف جھوٹا ہے. جب پتہ چلا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس کو معاف کرو، اور اس عورت نے بھی اس کو کہا کہ تم معافی مانگو یوسف سے، تم نے بہت غلط کام کیا. پھر آیت 30 سے 32 تک بے گمات مصر کا مکر و فریب. اب اس معاشرے کی ذرا حالت دیکھیے، اخلاقی حالت دیکھیے کہ کیسی بری حالت میں ہے اخلاقی. ان کو پتہ لگا کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے خاتون زلیخا، یہ تو یوسف اپنے خادم پہ، خوبصورت خادم پہ ڈورے ڈال رہی ہے. تو زلیخا نے ان کو دعوت پہ بلایا اور پھل جو ہے آگے رکھ دیے، کھانے پینے کی چیزیں آگے رکھنی ہے، چھریاں رکھنی آگے ان کے، کاٹ کے کھائیں، اور ساتھ ہی یوسف کو اشارہ کیا باہر آنے کا. جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بھی دیکھتی ہی رہ گئی یوسف علیہ السلام کو کہ یہ تو کوئی فرشتہ نما شخص ہے. تو یہ سب وہی کام کرنا چاہ رہی تھی جو زلیخا کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اللہ نے پھر اس نے عورت نے ان پر ملامت کی. زلیخا نے تم اس حسین نوجوان جس کے بارے میں مجھے ملامت کر رہی تھی، اسے میری خواہش پوری کرنی ہوگی ورنہ اسے قید میں ڈال دیا جائے گا. حالت دیکھیے اخلاقی حالت اس معاشرے کی. آیت 33 سے 35 تک کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر پاکیزہ رہنا ناممکن ہے. کہ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ساری اکٹھی ہو گئی ہیں
پھر اللہ کے حضور دعا کی کہ ترجمہ کچھ ہے کہ اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اگر تو نے مجھ سے ان کا یہ فریب دور نہ کیا تو میں ان کی طرف ہو سکتا ہے مائل ہو جاؤں اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ اقرار کرنے کے اللہ میں اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں ہو سکتا ہے غلط کام کر بیٹھوں۔ اور آیتیں بڑی خوبصورت ہیں کہ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ تو بڑی ہی طرح تھی یوسف کی طرف، یوسف بھی پڑھتا اس کی طرف اگر اپنے رب کی کوئی برہان یا نشانی نہ دیکھ لیتا۔ تو یہ اللہ نے انسانوں میں یہ چیز رکھی ہے، لیکن یوسف نے دعا کی اللہ میں یہ نہیں چاہتا تو مجھے بچا ان سے، تو پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس کو بچایا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ارباب مصر نے جو اختیارات پہ لوگ تھے محسوس کر لیا کہ وہ اپنی بیگمات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ آیت 36 میں وہ جیل پہنچ گئے اور دو قیدی جو ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے اپنے خوابوں کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ کی جو ہے سچائی پاکیزہ کردار، ان کو پتا تھا یوسف علیہ السلام کے کردار کا کہ کس میں پاداش میں انہیں جو ہے جیل میں بھیجا گیا ہے، کیا غلط الزامات لگائے گئے ہیں یوسف علیہ السلام پر۔ تو ایک نے کہا کہ ایک ساقی تھا بادشاہ کا اور دوسرا باورچی تھا، ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ تو انہیں ان کی علمی بصیرت کا معلوم ہوا یوسف علیہ السلام کو، تو انہیں خواب بتائے کہ ان کی تعبیر بتائیے، اس کا ذکر ہے۔ پھر آیت 37 سے 40 تک قید خانہ میں ہی یوسف علیہ السلام نے ان کو واز کیا اپنے حکیمانہ واز۔ اس کا کچھ ایسے ہے ذکر کہ جو میرے پاس جو بھی علم ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ نے مجھے علم کی دولت اس لیے دی ہے کہ میں ان لوگوں کی جو اللہ کی توحید اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی روش اختیار نہ کروں، میں اپنے صالح آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے توحید کی راہ اختیار کروں۔ توحید کا عقیدہ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو باوقار بناتا ہے، یہ اللہ کے در پر ہی جھکنا سکھاتا ہے، دوسروں در کے پر جھکنا نہیں سکھاتا۔ اور لوگوں میں سے اکثر ناشکری کرتے ہیں جو توحید کا راستہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنے خود ساختہ معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو پھر آیت نمبر 41 سے 42 میں قیدیوں کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے ان کو بتائی کہ ایک بادشاہ کو پھر اس کو ساقی کا منصب دیا جائے گا، وہ شراب پلائے گا، اور دوسرے کو جو ہے اس کو صلیب پہ لٹکا دیا جائے گا، یہ انہوں نے تعبیر بتائی۔ پھر آیت 43 سے 44 میں وہ بادشاہ وقت کی بات ہو رہی ہے جو مصر کا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں اس کو کھا رہی ہیں۔ اس نے اپنے وزیروں سے، اپنے جو لوگوں سے، درباریوں سے پوچھا کہ مجھے تعبیر بتائی جائے، انہوں کوئی بھی اس کو یہ چیز نہیں بتا سکا۔ اور وہ جو ساقی تھا جو جیل سے شخص رہا ہو کے گیا تھا، پھر بادشاہ کو شراب پلانے کے کام پہ جو ہے اس کو لگا دیا گیا تھا، اس نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ مجھے جانے دیں یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں آپ کو آ کر اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ تو وہ گیا، اس نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال پہلے خوشحالی کے آئیں گے، تم ایسے کرنا کہ اتنے ہی دانے پھلیوں میں سے نکالنا، گیہوں میں سے نکالنا کہ جتنے استعمال کرنے، باقی اسی میں ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے آئیں گے، قحط آئے گا، ڈراؤٹ آئے گا، پھر وہ دانے اس میں یوز ہوں گے جو بالیوں میں ہی ہوں گے، اور اس میں سے کچھ اپنے آئندہ سال کی فصل کے لیے بیج کے لیے رکھ لینا، بیج کے طور پر استعمال کرنے کے لیے۔ ایک تو خواب کی تعبیر بھی بتائی، پھر اس کا حل بھی بتایا یوسف علیہ السلام نے۔ تو اس نے جا کے پھر بادشاہ کو، پھر اس نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سے جا کے میرا ذکر کرنا، پہلی دفعہ جب یہ قیدی رہا ہوئے، لیکن یہ ذکر کرنا اس وقت بھول گیا یہ شخص۔ لیکن اب یوسف علیہ السلام نے اس کو شکایت نہیں کی، کیا تم نے بادشاہ کو بتایا نہیں تھا میرے متعلق، میرے بلا قصور ہونے کے متعلق، یہ کوئی شکایت نہیں کی جب دوسری دفعہ وہ شخص آیا ہے۔ پھر آیت 50 میں بادشاہ کی طلبی اور یوسف علیہ السلام کا جیل سے آنے سے انکار۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ آدمی ہیں، کتنے بصیرت والے آدمی ہیں، بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے کے آیا جائے تاکہ میں انہیں اعزاز و اکرام کروں، ان کو کوئی منصب عطا فرماؤں۔
یوسف علیہ السلام نے رہائی سے پہلے یہ کہا کہ پہلے اس اپنی نیک نامی کی اہمیت کے لیے کہ پہلے پلیز اس معاملے کی تحقیق کرائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بے قصور تھا، مجھے اتنے سال جیل میں ڈالا گیا، میری جو ہے میں نے کوئی گناہ کوئی وہ جرم نہیں کیا تھا۔ اب پھر بادشاہ نے آیت 51 سے 53 میں ان بیگمات کو بلایا بادشاہ کے وقت میں، تو ان سے معاملہ جو ہے کی تحقیق کی اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، تو کس وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا گیا تھا۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی خاتون زلیخا، اس نے اقرار کیا کہ میں ہی تھی جس نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بڑا ہی پاک دامن پاک باز شخص نکلا اور میں نے ہی خیانت کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے کوئی خیانت نہیں کی۔ پھر اس میں ان آیات میں یہ آتا ہے کہ میں اس کا آپ کو پہلے ترجمہ سناتا ہوں، یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرا شوہر جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو برا نہیں ٹھہراتی، بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں یہ بھی تفسیر میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کلمات کہے تھے، جبکہ یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہیں، جیل سے رہا ہو کر نہیں آئے ہیں، بادشاہ پہلے معاملے کی تحقیق کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی ہے تفسیر میں کہ یہ یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کا اس عورت پر اتنا اثر ہوا تھا کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں کہ میرا نفس جو ہے میں برائی کی طرف کھینچ رہا تھا اور میں اس طرف چل پڑی تھی اس راستے پر اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، لیکن یوسف کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے میں بھی بچ گئی، یوسف کے اچھے کردار اس نیک سیرت انسان کی وجہ سے میں بھی بچ گئی۔ تو یہ ہے اس کا ذکر۔ پھر اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا بھی ہے کہ نفس کے متعلق کہ اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے پلک چھپکنے کے دوران بھی نفس کے حوالے نہ فرما، میرے ہر معاملے کی اصلاح فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ابو داؤد میں رپورٹ ہوئی ہے حدیث اور یہ دعا۔ پھر آیت نمبر 54 تا 57 میں یوسف علیہ السلام جب رہا ہو کر آئے ہیں جیل سے تو انہیں منصب خاص عطا کیا گیا ہے۔ بادشاہ ان کا اقرار کر گیا تھا کہ بہت بصیرت والے آدمی ہیں، اور جب اس نے گفتگو کی یوسف علیہ السلام تو مزید متاثر ہوا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ یوسف کو ہمارے مصاحب خاص کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو ڈیمانڈ کی کہ مجھے جو ہے زراعت اور معدنیات کا شعبہ سنبھالنے کی دعوت دی جائے، مجھے وہ شعبہ دیا جائے، جو کہ ان کو دیا گیا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ امین، میں جانتا بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ کتنی خوبصورت کوالٹیز ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کی کہ میں جانتا بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ اور پھر بلا شبہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس میں بتایا گیا اللہ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے دعا کی، کچھ نہیں کہا کہ میں بچ جاؤں گا، اپنے آپ کچھ زوم میں نہیں آئے، اور اللہ سے دعا کی تو اللہ نے دیکھیے کہاں سے چل کر کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں پہ جا کے ختم ہوئی۔ ابھی سورہ یوسف جاری ہے کہ کہاں ان کے بھائیوں نے جو سازش کی، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک بھائی میں کچھ کہہ لیں، کچھ تھوڑا سا صالح انصر تھا کہ اس نے کہا نہیں ہمارا بھائی قتل نہیں کرو، اچھا تم اس سے نجات چاہتے ہو، اسے بڑے بھائی کو پتا لگا تھا کہ یہ تل گئے ہیں قتل کرنے پہ، شاید اس نے یہ مشورہ دیا کہ کس طرح یوسف بچ جائے۔ تو کہاں سے اللہ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ یوسف ایک دن آئے گا، تم انہیں جتلاؤ گے، یہ بات تمہیں بتاؤ گے انہیں بات، اور اللہ نے اس وقت اشارہ دے دیا تھا یوسف کو علیہ السلام، کہاں سے وہ اٹھے ہیں اور اللہ کہاں تک لے گیا یوسف علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے نفس کی شرارت سے محفوظ فرمائے، اللہ کی باتیں ماننے والا بنائے۔
تو 8 بج گئے. دعا پہ ختم کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. آمين يا رب العالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرارت سے محفوظ فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی بندگی میں لے لے, ہمیں اپنے نفس کی شرارت سے محفوظ فرما. آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.